السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے. جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام کائنات
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، آج رمضان المبارک کا تیسرا خطبہ جمعہ ہے۔ گزشتہ خطبہ کے اندر قرآن مجید کے ساتھ تعلق کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی ایک بڑے ہی اہم موضوع پر بات کرنی ہے۔ دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی ادیان، جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، خاص طور پر جو آسمانی دین نہیں ہے، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، اس طرح کے دیگر ادیان ہیں، ان کے جو بڑے سرغنے ہوتے ہیں، جن کے نام پر لوگوں نے دین بنایا ہوتا ہے، جس کی وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کا اپنے موتا کے دین پر، اپنے عبادت گزاروں پر، اپنے ماننے والوں پر ایک غیظ و غضب کا سٹیٹس ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے، روب ہوتا ہے، شفقت اور نرمی کا پہلو نہیں ہوتا۔ لیکن دین اسلام، جس دین کو آپ سب ماننے والے ہیں، اس دین کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر بے شمار انعامات اور احسانات کیے ہیں۔ بھلے ایک کا انسان کافر ہی کیوں نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اللہ کا انکاری ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بہت سارے انعامات اور احسانات اس پر بھی کرتا ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ رب العالمین وہ سراپا رحمت ہے، جس نے اپنے بندوں پر انعامات بھی کرنے ہیں، احسانات بھی کرنے ہیں۔ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی شفقت، اللہ کا اپنے بندوں سے پیار کتنا زیادہ ہے۔ جب قرآن کریم شروع ہوتا ہے نا، تو شروع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کو شامل کر کے یہ 3 آیات بنتی ہیں۔ ان 3 آیتوں کے اندر 4 مرتبہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا تذکرہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر اس قدر زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو مخاطب ہو کر فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، مجھے ماننے والوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کون سے لوگ؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، گناہ کیے، فسق و فجور کیے، اپنی زندگی معصیت کے اندر گنوا دی ہے۔ اللہ خود اعلان کر رہے ہیں، خود اپنے بندے کو کہہ رہے ہیں، اور میں میرے بندے، جس نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، گناہ کر لیا، فاسق فاجر بن گیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ہر قسم کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ صغیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، کبیرہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ معاف کیوں نہ کرے؟ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تو ہے ہی غفور، وہ ہے ہی رحیم، اس کا کام ہی لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں پر رحمت کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو حوصلہ دیا ہے
गुनाहगार बंदों को, गुनाह करने वाले लोगों को मुखातिब किया, मोमिनों को मुखातिब नहीं किया, नेक लोगों को मुखातिब नहीं किया, अपने गुनाहगार बंदों को मुखातिब करके फरमाया मेरे गुनाहगार बंदों, मेरा दर खुला हुआ है, मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। और बाज मकामात पर अल्लाह ये फरमाते हैं ला तयअसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, इसलिए कि अल्लाह की रहमत से मायूस सिर्फ काफिर लोग होते हैं, गैर मुस्लिम होते हैं। मुसलमान बंदा, मोमिन बंदा, भले वो कितना ही गुनाहगार क्यों नहीं है, अल्लाह की रहमत से वो कभी मायूस नहीं होता। सूरत आराफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वरहमती वसियत कुल्ल शै, मेरी रहमत ने हर चीज को घेर में ले रखा है, हर चीज पर हावी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब जमीनों आसमान को पैदा किया तो अपने यहां अर्श पर यह बात लिख दी कि रहमती गलबत गज़बी। खुद रब्बुल आलमीन ने अपने बारे में यह फैसला फरमा लिया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर हमेशा भारी रहेगी। यह अल्लाह ने बात लिख दी है कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। अल्लाह का गैज़ो गज़ब भी है, अल्लाह का गुस्सा भी है, लेकिन अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला की शफकत, अल्लाह ताला की मेहरबानी, अपने बंदों से उसका जो प्यार है वो उसके गुस्से पर, गज़ब पर गालिब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना बड़ा रहीम है। रमजान मुबारक का जो महीना है ये रहमतों वाला महीना। जब रमजान शुरू होता है ना तो 5 काम अल्लाह की तरफ से खास इस रमजान में किए जाते हैं। फरमाया कि इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को, सरकश शैतानों को जकड़ दिया जाता है, और अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता ऐलान करता है या बागी अल खैर अकबिल, नेकियों के मुतलाशी, नेकियों को तलाश करने वाले, नेकी करने वाले आगे बढ़, वक्त आ गया, टाइम आ गया अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जे होने का, आगे बढ़, पेशकदमी कर, अब वक्त अल्लाह की रहमतों को लूटने का। और जो गुनहगार होता है उसके बारे में कहा जाता है या बागी शर अक्सर, ए गुनाह करने वाले, शर के मुतलाशी, शर को चाहने वाले, रुक जा, ठहर जा, बस कर दे, अब जो कुछ हो चुका हो चुका है, अब अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जे हो जा। तो बाज़ रिवायात में आता है कि तुफ्तहु फीहा अबवाबुर रहमा, इस रमजान के अंदर अल्लाह की तरफ से रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और बाज़ रिवायतों के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजानुल मुबारक के अंदर सहरी और इफ्तारी के वक्त बेशुमार लोगों को जहन्नम से आजाद करते हैं। और ये हर रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी रहमत वसी है कि रात का जब तीसरा पहर आ जाता है, 2/3 रात गुजर जाती है, आखिरी हिस्सा बच जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श से आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं, आसमान दुनिया पर आ जाते हैं और अपने बंदों को आवाज़ें लगाते हैं। मैं यदऊनी फअस्तजीब लहू, है कोई बंदा जो इस वक्त मुझसे दुआ करे, मुझसे मांगे, मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। मैं यस्तगफिरूनी फअगफिर लहू, कोई बंदा है जो मुझसे इस्तिगफार करे, बख्शिश मांगे, मेरे से गुनाहों की माफी मांगे, मैं रब उसको माफ कर दूं। मैं यसअलुनी फअतियहू, है कोई बंदा अपनी हाजत, जरूरत का सवाल करने वाला, जिसको किसी चीज की जरूरत है, वो मुझसे मांगने वाला कोई है कि मैं उसको अता करूं। ये 3 आवाजें अल्लाह की तरफ से लगाई जाती हैं। अल्लाह 3 लोगों को बुलाता है, 3 तरह के लोगों को, कि आओ मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या ख्याल है, वो रब आसमाने दुनिया पर आके अपने बंदे को कह रहा है कि ये चीज मांगो मैं दूंगा, और बंदा फिर उस वक्त में मांगे तो क्या अल्लाह नहीं देगा? अल्लाह अपने बंदे को जरूर अता करे। अल्लाह तो इंतजार करता है, अल्लाह ताला तो अपने बंदे को बुलाता है। यह है अल्लाह अपने बंदे से कितनी ज्यादा शफकत करता, कितना ज्यादा प्यार करता है। ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद अपने बंदे को बुलाते हैं, खुद उसको मुतवज्जे करते हैं
کہ بھائی جو ہو چکا اب آ جا مجھ سے آ کے ماں میں تجھے دوں گناہوں کی معافی ماں میں گناہ معاف کر دوں دعا کر میں تیری دعا قبول کروں کوئی ضرورت ہے سوال کر میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں تجھے عطا کرتا ہوں اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا جو رب اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتا ہے بندہ تھوڑا سا اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ رب العالمین اس کی ساری حاجات پوری فرما دے گا اللہ ساری ضرورتیں پوری کر دے گا اور اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ اپنے بندوں پر کتنا بڑا رحیم ہے اور اللہ نے کتنی رحمت بنائی ہے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے چند احادیث آپ کے سامنے رکھنی ہے یہ ساری کی ساری روایات صحیح بخاری کی ہیں تمام روایات صحیح بخاری کی جو آپ کے سامنے رکھنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ بھیجا ہے صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اسی رحمت کا اسی ایک حصے کا نتیجہ ہے کہ والدین اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے باپ اپنے بچے سے شفقت کرتا ہے بڑے چھوٹوں سے شفقت کرتے ہیں استاد اپنے شاگرد سے شفقت والا معاملہ کرتا ہے نرمی کرتا ہے حتیٰ کہ درندے جانور خونخوار درندے اپنے بچوں پر جو رحم کرتے ہیں نا اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں یہ بھی اس رحمت کا ایک حصہ ہے باقی جو 99 حصے ہیں یہ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے 99 حصے اپنی رحمت کے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہیں وہ اللہ قیامت والے دن اپنے 99 حصوں کو اپنے بندوں میں تقسیم کرے گا اللہ اتنا زیادہ رحم کرتا اپنے بندے کے ساتھ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے اتنی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایڈوانس انتظام کر کے رکھا ان کو بتایا ہے کہ میرے پاس اتنی بڑی رحمت ہے اور اللہ اپنے بندوں پر کتنی شفقت کرتا ہے کتنی رحمت کرتا ہے کتنا ان کو معاف کرتا ہے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے دور میں نا ایک بندے کے پاس موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا اور آ کر پوچھا کہ حل عملت من خیر پوری زندگی گزار دی ہے اتنی لمبی چوڑی زندگی گزاری دنیا کے اندر آج تک کوئی نیکی کا کام کیا فرشتہ بندے سے پوچھتا آج تک کوئی نیکی کا کام کیا کہتا ہے مجھے تو اپنا کوئی نیکی کا کام نظر نہیں آتا میں نے نہ کوئی خاص ایسی نیکی نہیں کی کہ مجھے یاد ہو کہ فلاں کام جو نیکی کا میں نے کیا ہے ہاں ایک بات ضرور ہے بلکہ وہ فرشتہ پھر کہتا کہ سوچ لے ہو سکتا تجھے یاد آئے پھر وہ بندہ سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے ہاں کوئی نیک عمل نہیں ہے ایک بات ضرور ہے کہ جب میں کسی بندے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہوں نا تو لوگ مجھ سے ادھار لے لیتے ہیں مجھ سے قرض لے لیتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں بعد میں جو شخص مالدار ہوتا ہے نا جو اس قرض کو ادا کر سکتا ہے جو ادھار واپس کر سکتا ہے تو میں اس کو ڈھیل دے دیتا ہوں مہلت دے دیتا ہوں وقت بڑھا دیتا ہوں زیادہ دے دیتا ہوں وقت کہ واپس کر دے گا اور جو شخص میرا ادھار اور قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوتا میں اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں وہ قرض وہ پیسہ وہ روپیہ میں معاف کر دیتا ہوں تو جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ رب العالمین نے اتنی ہی اس کی شفقت نرمی اور رحمت کے نتیجے میں فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ اللہ نے اس بندے کو اتنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دیا کیا معاملہ دنیاوی معاملہ ہے خرید و فروخت کا معاملہ ہے لین دین کا معاملہ ہے اس میں تھوڑی سی ڈھیل رکھتا ہے تھوڑی سی شفقت کرتا ہے نرمی کرتا ہے اللہ اتنے عمل کی بنیاد پر اس بندے کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں
تو یہ شفقت اور رحمت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی ہے. اور آج ہم لین دین کے معاملات میں طے کر لیتے ہیں کہ اگر مقررہ وقت سے ایک دن بھی لیٹ ہوا تو اتنا سود لگے گا، اتنا پیسہ اوپر لگے گا. یہ ظلم ہے، ظلم. اور یہ ایک مجبور بندے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. سود کا کام کرنا، سود پہ پیسے دینا، لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدے اٹھانا، یہ درست نہیں ہے. جو بندہ مخلوق پر رحمت نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. من لا یرحم لا یرحم. جو بندہ کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ کی طرف سے بھی وہ مرحوم ہی رہتا ہے، وہ بندہ اللہ کی طرف سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر رحمت نہیں کی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف کر دیا. اسی طرح سابقہ قوموں کا واقعہ، یہ ساری احادیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. ایک بندہ فوت ہونے لگا، اس نے وصیت کر دی کہ جب میں فوت ہو جاؤں، مر جاؤں، میری لاش کو نا دفنانا نہیں ہے، اس کو جلا دینا ہے، اس کی راکھ بنا دینی ہے اور اس کو پانی کے اندر بہا دینا ہے تاکہ میری راکھ بکھر جائے گی، کچھ ہواؤں میں اڑ جائے گی، کچھ پانیوں کے اندر بہہ جائے گی، میرا وجود ختم ہو جائے گا. کل کلا قیامت کے دن مجھے اللہ کے ہاں حساب نہیں دینا پڑے گا. مجھے رب سے بہت ڈر لگتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے عذابوں سے ڈرتا ہوں، مجھے میری کہیں پکڑ نہ ہو جائے. اس ڈر کی بنیاد پر اس نے یہ وصیت کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب وہ انسان فوت ہو گیا، اس کی وصیت پر عمل کیا گیا، اللہ نے اس کو کھڑا کر لیا. اس کی رات کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھا، ہاں بندے تو نے یہ جو وصیت کی کیوں کی؟ کہا اللہ میں نے تجھ سے ڈر کر یہ کام کیا. پھر اللہ کی رحمت نے جوش مارا، اللہ کی رحمت اس کے غیظ و غضب پر غالب آئی. اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے مجھ سے ڈر کے یہ کام کیا، جا بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت. اللہ اپنے بندے پر اتنی زیادہ جو ہے وہ رحمت کرتا ہے اور اپنے بندے کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے کہ ایک بندہ اپنے رب کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. اور یاد رکھیں رحمت کی دعا کرنی چاہیے، لوگوں کو رحمت میں شریک کرنا چاہیے. ایک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آیا، آ کر کہنے لگا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ مجھ پہ بھی رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی رحم کر، مجھ پہ بھی رحمت نازل کر، اللہ کے نبی پر، اپنے نبی پر بھی رحمت نازل کر. ولا ترحم معنا احدا، ہمارے علاوہ کسی اور پر رحمت نہ کرنا. یہ اس بندے نے دعا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حجرت واسعا، تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو کلوز کر دیا. اللہ کی رحمت تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں پر رحمت کرنا چاہتا ہے اور تو اللہ کی رحمت کو سمیٹ رہا ہے، تو اللہ کی رحمت کو کلوز کر رہا ہے اور تو رحمت کو صرف اپنے آپ تک محدود کر رہا ہے. نہیں، اللہ کی رحمت کا سوال کرو اور اس کی ذات کے اور اللہ رب العالمین کی شخصیت اور ذات کے مطابق اس سے سوال کرو. جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو یہ ذہن میں رکھو کہ میں جس ذات سے مانگ رہا ہوں، جس سے سوال کر رہا ہوں، وہ کتنی بڑی ذات ہے، اس کی رحمت کتنی زیادہ وسیع ہے. اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جب بھی اللہ سے مانگنی ہے تو جنت الفردوس مانگنی ہے. عمومی جنت کا سوال بھی کرنا چاہیے، لیکن فرمایا کہ اللہ سے مانگنا ہے تو جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ ترین جنت ہے اس کا سوال کرو. کیوں کہ تم ایک عظیم ذات سے مانگ رہے ہو، تم ایک عظیم ہستی سے سوال کر رہے ہو جو ان تمام باتوں پر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ مشکل ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے بارے میں فرماتا ہے کہ میرے سارے بندے جتنی میری مخلوق ہے اگر ساری کی ساری میری نافرمان ہو جائے، فاسق فاجر ہو جائے، بغاوت کے اوپر آئے، اللہ کا انکار کر دے، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میں، میری بادشاہت میں
اور میری حکومت کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی. اور اگر سارے لوگ مل کر نیک بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ والے بن جائے، اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں ذرا برابر بھی وہ اضافہ نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں اگر لوگ زمین و آسمان کے بھراؤ کے برابر اپنی زندگی کے سارے گناہ لے کر میرے پاس آ جائیں اور میں رب ان کو معاف کر دوں اور وہ مجھ سے سوال کرے، مانگے، میں ان سب کو ان کی خواہشات کے مطابق عطا کر دوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خزانوں میں، میری بادشاہت میں اور میرے جو خزانے ہیں ان کے اندر کتنی کمی واقع ہوتی ہے؟ جیسے ایک سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر اس کو نکال لیا جائے، اس سمندر کے مقابلے میں جتنا پانی سوئی کو لگانا، اللہ فرماتے ہیں میری خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. اس لیے جب اللہ سے مانگنا ہے، جب اللہ رب العالمین سے سوال کرنا ہے، اس کی ذات کی بڑائی، کبریائی، ہیبت اس کو دل میں بٹھانا ہے، اعتراف کرنا ہے، سوچنا ہے اس ذات سے مانگ رہا ہوں، کس سے سوال کر رہا ہوں. ایک بندہ بادشاہ سے جا کے 10 روپے کا سوال کرے تو یہ بادشاہ کی توہین ہے کہ 10 روپے مانگ رہا مجھ سے. اور بھائی اللہ رب العالمین جو مالک الملک ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ اور اللہ سب سے بڑی ذات اور ہستی، پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس سے جب بھی مانگنا ہے اللہ کی ذات کے مطابق مانگنا ہے. کبھی بھی یہ ذہن میں نہ لائے میں کتنا گناہ گار ہوں، میں نے اتنے گناہ کر دیے، پتہ نہیں میری اللہ سنتا ہے نہیں سنتا، اللہ مجھے معاف کرے گا نہیں کرے گا. یہ مایوسی ہے، یہ درست نہیں ہے. اپنے رب سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. اللہ تو فرماتے ہیں آنا عند ظن عبد بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے بالکل پاس ہوتا ہوں. میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان کرے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں. اگر ہم اپنے رب کے بارے میں یہ ذہن رکھیں گے کہ اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہمارے بڑے گناہ ہیں، لیکن وہ سارے گناہ تیری رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تیری رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ تو قادر ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، تو اس سے کسی نے نہیں پوچھنا کہ تو نے کیوں معاف کر دیا. تو جب بندہ اللہ کی ذات کی اور اللہ رب العالمین کی شخصیت بڑائی کی عظمت کا اعتراف کر کے واسطے ڈال ڈال کر دعا کرتا ہے نا، تو پھر اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں. اور یاد رکھیں صرف نیک اعمال یا اپنے جو عمل ہے صرف یہ کامیاب نہیں کروا سکتے جب تک اس کے اندر اللہ کی رحمت شامل آ نہیں ہے. جب تک اللہ اپنی رحمت سے لپیٹ نہیں لیتا تب تک عمل کا فائدہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بندے کو لن يدخل الجنت احد عمله، فرمایا کسی بندے کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا. جب آپ نے یہ فرمایا صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے عمل کی بنیاد پر؟ فرمایا جی ہاں میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا الا ان يتغمدني الله برحمته، ہاں اگر اللہ مجھے بھی اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لے گا، لپیٹ لے گا، تو میں بھی اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے ساتھ جنت میں جاؤں گا. تو اپنے عملوں کے ساتھ اللہ کی رحمت کا سوال کرے، اللہ کے فضل کا سوال کرے. اللہ اپنی مہربانی سے اپنی رحمت سے میں معاف فرما. میرے یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کا واسطہ اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہے، وہ بھی ایک وسیلہ بنا سکتا ہے نا اپنا نیک عمل. دعا کرتے وقت یا اللہ میرا یہ نیک کام ہے، میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ تجھے پسند ہے تو اس عمل کی برکت سے مجھے معاف کر دے. اے اللہ اس عمل کی وجہ سے، تو محض عمل کی وجہ سے نہیں، اللہ اپنی رحمت سے میرے اس عمل کو اس قابل بنا دے کہ یہ میری مغفرت اور بخشش کا سبب بن جائے. اللہ کی رحمت کا سوال پھر بھی کرنا ہے، اللہ کی رحمت کو ضرور شامل کرنا ہے. اور اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے. اور بندہ جب گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ کرتا جاتا ہے، اللہ اس بندے کو معاف کرتا جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے نا پھر وہ اپنے رب سے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس بندے کو پتا ہے کہ میں نے گناہ کیا اور میرا گناہ معاف کرنے والی ایک ذات ہے. کم از کم میرے اس بندے کو اتنا تو پتا ہے کہ میں رب ہوں, میں اس کا خالق اور مالک ہوں, میں اس کے گناہ کو معاف کر سکتا ہوں, اسی لیے تو مجھ سے سوال کر رہا ہے. اللہ اس بندے کو معاف فرما دیتے. بندہ پھر گناہ کرتا ہے, پھر اللہ سے سوال کرتا ہے, اللہ پھر کہتے ہیں میرے بندے نے گناہ کیا, میرے در پہ آ گیا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں رب ہوں اور میں ہی معاف کرنے پر قادر ہوں, میں ہی معاف کرنے والا ہوں, لہذا اللہ پھر اس کو معاف کر دیتے ہیں. تیسری مرتبہ فرمایا بندہ پھر گناہ کر لیتا ہے اور پھر اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے, پھر مانگتا ہے, پھر اللہ سے بخشش کا سوال کرتا ہے, اللہ پھر اسی طرح فرماتے ہیں اور اس بندے کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اس لیے گناہ کے بعد توبہ, معافی, اللہ کی رحمت کا سوال کرنا کبھی نہ بھولیں. گناہ ہو جانا یہ بشری تقاضا ہے, یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے, یہ وعدہ انسان کے اندر ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے. کوئی بندہ اب گناہوں سے پاک نہیں ہے, ہر کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی گناہ ضرور ہو جاتا ہے, لیکن ان گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ, اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے, اللہ اپنے بندوں کو واضح دیتا ہے, اللہ اپنے بندوں کو بلاتا ہے کہ آؤ میرے در پر میں تمہیں معاف کروں. اللہ رب العالمین تو بڑے بڑے باغیوں کو معاف کر دیتا ہے, 100 بندے کے قاتل کو اللہ معاف کر دیتا ہے. بدکارہ عورت جو ایک جانور پر شفقت کرتے ہوئے اس کو پانی پلا دے, اللہ اس عمل کی بنیاد پر اس عورت کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تو اتنا بڑا رحیم اور شفیق ہے کہ وہ رب جہنم سے نکال کر بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر زیادہ وسیع ہے. قیامت والے دن اللہ اپنے بندے جو گناہگار بندہ ہوگا نا اس کو ڈھانپ لے گا, اس کے پردے میں لے گا اور اس سے پوچھے گا میرے بندے گناہ کیا؟ جی اللہ کیا. یہ گناہ کیا؟ جی اللہ کیا. یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. اور میں دنیا کے اندر بھی میں نے پردہ ڈالے رکھا, آج بھی وہ پردہ پوشی کرتے ہوئے تجھے معاف کر رہا ہوں. اللہ اس بندے کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیں گے. تو میرے بھائیوں اور میری معززات اور مکرمات مائیں بہنیں, یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے رحمت کا مہینہ ہے, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے, اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ سے جو ہے جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے, اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کا مہینہ ہے. اس کو معمولی مت سمجھے, اس کے جتنے ایام گزر چکے ہیں وہ گزر چکے, جتنا حصہ باقی ہے اس کو غنیمت بنائے, اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھے, اس کو بھرپور فائدہ مند بنائے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے. سحری کے وقت, افطاری کے وقت, نمازوں سے, اذان اور نماز کے درمیان, نمازوں کے بعد اللہ سے مانگے, خوب مانگے, رات کے پچھلے پہر اللہ سے مانگے, دعا کرے, اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھیں, اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھیں. لوگوں کے سامنے تو ہم اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہی کرتے ہیں, بھائی اللہ کے سامنے رکھ کے دیکھ لو, اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھ کے روو, اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھو. بیمار جو ہے وہ اللہ سے مانگے, اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور فضل سے انشاءاللہ گناہ بھی معاف فرمائے گا, اللہ پریشانیاں بھی دور کرے گا, اللہ ضروریات زندگی بھی پوری کرے گا, اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی جنت میں داخل کر دے گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے رب کو پہچان کر اس سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی رحمت اور فضل سے ہم سب کو ڈھانپ لے, اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں لے لے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے, ہماری ضروریات زندگی پوری فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.